شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لك والملك لا شريك لك لبيك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میدان عرفات میں وقوف کرنا، وہاں 9 ذی الحج کو اس انداز سے ٹھہرنا اور رکنا کہ انسان اپنے رب کی عبادت میں، ذکر و اذکار میں، دعاؤں میں، مناجات میں مشغول رہے، یہ حج کا رکن ہے، اور اس کو حج کے تمام اعمال میں سے بڑی بنیادی حیثیت حاصل ہے. چونکہ یہ وہ دن ہوتا ہے کہ جس دن میں حج کا خطبہ کہا جاتا ہے، جس دن میں مسجد نمرہ میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور اسے براہ راست جہاں ہمارے ہاں ٹی وی وغیرہ پر دکھایا جاتا ہے، تو ہمارے پاکستان کے لوگ یہ سمجھتے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ کہ جو حج کے لیے نہیں گئے ہوتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حج عید کی طرح کا کوئی عمل ہے، اور جیسے پاکستان میں عید ادا کر لی تو عید ادا کرنے کے بعد اب فارغ ہو گئے اور اب سلام دعا ہے اور مبارکباد کا تبادلہ ہے، اور اب جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے ہیں. یہی معاملہ حج کا بھی ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ یہاں سے فون کرنا شروع کرتے ہیں، اور وہاں جو خوش نصیب حاجی حضرات عرفات کے اندر موجود ہوتے ہیں، وہ فون رسیو کر کے مبارکبادیں قبول کرنے میں اپنا سارا وقت ضائع کر دیتے ہیں، یا یہ ہوتا ہے کہ سو کر آرام کر کے اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں. تو یہ یاد رہے کہ وہ دن قبولیت کا دن ہے، وہ دن ایسا دن ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بارگاہ میں لمبی لمبی دعائیں مانگی، اور ایسی عاجزی کے ساتھ، ایسی آہوزاری کے ساتھ، ایسی کیفیت کے ساتھ اپنے رب سے مانگا کہ جس کی دنیا انسانیت میں کوئی مثال نہیں ملتی. تو امت کے افراد کو، حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے والے خوش نصیبوں کو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ حسنہ کی پیروی کرنی چاہیے، اور وہ جو قیمتی ترین وقت ہے، وہ جو حج کا رکن اعظم ہے، وہ جو حج کی ایک بنیادی اور کلیدی عبادت ہے، اس کلیدی عبادت کو فون کرنے میں اور مبارکبادوں کے تبادلے میں اور گپ شپ میں اور لایانی چیزوں میں اور کھانے پینے میں اور صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ مسجد نمرہ کہاں ہے اور جبل نور کہاں ہے، اس میں اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس وقت کو قیمتی بنانے کی فکر کرنی چاہیے، اپنے رب سے مانگنا چاہیے، اپنے لیے بھی، پوری امت کے لیے، پورے خاندان کے لیے، سب ایمان والوں کے لیے. اللہ رب العزت سب ایمان والوں کو اس کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. لك والملك لا شريك لك لبيك لك والملك لا شريك لك لبيك.